انسان چاہتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. بہت سارے انسان کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے، جس کی وجہ سے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، اور وہ جب ٹینشن میں آتا ہے تو پھر بڑبڑاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے. یہاں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک قول مجھے بہت پسند آتا ہے، بہت پسند ہے، مجھے بہت پسند ہے. اور میں اکثر کبھی کوئی اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں تو سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ قول ضرور میں پیش کرتا ہوں. ایک انسان پر جب ٹینشن آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے گناہ کی سزا ہے، چونکہ گنہگار تو ہر کوئی ہے، تو وہ یہ تصور کرتا ہے کہ گناہ کی سزا ہے. اور قرآن کی طرف سے اگر دیکھیں تو یہ بھی فرمایا گیا، جہاں یہ فرمایا گیا ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور دوسری طرف قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے. تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ حضور یہ بتائیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ ہم تمہیں آزماتے ہیں. تو اگر ہم پر مصیبت آئے، ٹینشن آئے، اسٹریس آئے، تو ہم اسے کیسے ریئلائز کریں کہ یہ ٹینشن گناہ کی سزا کی وجہ سے ہے یا امتحان؟ یہ ٹینشن گناہ کی وجہ سے ہے یا یہ ٹینشن اللہ کی طرف سے امتحان ہے؟ بڑی پیاری بات مولا علی نے فرمائی. ارشاد فرمایا جب تمہیں ٹینشن آئے اور خدا کا راستہ تم چھوڑ دو اور گناہ میں پڑ جاؤ تو یہ سزا ہے، اور جب کبھی تمہیں ٹینشن آئے اور تم خدا کے راستے پر چل پڑو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے رہا ہے. فلسفہ بتا دیا، یہ فلسفہ بتا دیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. دوسری چیز کہ ٹینشن آپ کا لائٹ کیسے ہوگا، ہلکا کیسے ہوگا، آپ ریلیکس میں کیسے آئیں گے. مثال کے طور پر بزنس میں آپ کو لاس ہوا، آپ ٹینشن میں آ گئے. سڈنلی فیملی میں کسی کا انتقال ہوا، آپ ٹینشن میں آ گئے. اسی طریقے سے ایگزام میں فیل ہوئے، آپ ٹینشن میں آ گئے. تو اس کے لیے حدیث مبارکہ میں ایک فارمولا دے دیا گیا ہے کہ بندہ اگر اس چیز کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس کی زندگی میں ٹینشن بالکل ہلکا ہو جائے گا اور وہ کسی حد تک ٹینشن سے فری ہو جائے گا. اور وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور درخواست کی کہ اسے کوئی جامع وصیت فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ریکویسٹ کی کوئی مضبوط سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت فرمائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کو اس کے فیصلے کے سلسلے میں الزام نہ دو. یعنی اس نے تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر لیا تو اس فیصلے کو خاموشی سے قبول کر لو، اس پر الزام نہ دو. اب شاید یہ آپ کو گاڑا لگا ہو، میں تھوڑا سا ایزی کر کے آپ کو سمجھاؤں. ایک بڑھیا تھی، راستے سے جا رہی تھی، اس کے پیر کا ناخن نکل گیا، وہ مسکرانے لگی. پیر کا ناخن نکلا، وہ مسکرانے لگی. لوگوں نے کہا مائی تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو پھر اور مسکرانے لگی. کہا نہیں مجھے درد نہیں ہوتا. کب پیر کا ناخن نکل گیا، خون نکل رہا ہے اور تجھے درد نہیں ہوتا؟ کہا نہیں مجھے درد نہیں ہوتا. اس نے کہا مائی کیسے تجھے درد نہیں ہوتا؟ اب جواب سنو. وہ عورت کہتی ہے بڑھیا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ توجہ چاہوں گا. وہ عورت پوچھتی ہے کیا میں یہ چاہتی تھی کہ میرے پیر کا ناخن نکلے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پھر کس کے چاہے سے نکلا؟ اس نے کہا اللہ کے چاہے سے.
تو کہا میں مسکراتی اس لیے ہوں کہ میری چاہت سے بڑی میرے مولا کی چاہت ہے. اگر وہ ناخن نکال کر خوش ہو رہا ہے تو میں مسکرا کر اس سے کہہ رہی ہوں میرے مولا تو جس میں خوش ہے میں بھی اس میں خوش ہوں. تو ٹینشن کا پہلا سولیوشن یہ ہے کہ آپ کو زمانے میں جتنے بھی اپ اینڈ ڈاؤن آئیں آپ اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اسے قبول کر لیجئے. البتہ ارشاد ہے کہ ہاں آپ اس کے ریزن کو تلاش کرو, اس کے اسباب کو تلاش کرو اور اس کے اسباب کو دور کرنے کی کوشش کرو, اور ان چیزوں کے اندر اگر آپ کو جہاں اپنی خامی اور غلطی نظر آتی ہو اس کا کریکشن کر لو تاکہ آئندہ تم بڑے کسی ٹینشن سے بچ سکو. لیکن آپ پرفیکٹ ہیں, آپ نے سب کچھ اپنا کیلکولیشن بھی پرفیکٹ کیا اور اس کے بعد کوئی چیز ہوئی تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ مولا کا فیصلہ تھا اور اس کا فیصلہ بالکل حق ہے. اس کے فیصلے کو